ہماری مائیں بڑی عظیم ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ خواہشات کی تکمیل ناممکن ہو جاتی ہے۔ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی جنت کا شرازہ نہیں بکھیرنا۔ یہ سوشل میڈیا کے بچے ہیں، کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، بچوں کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی کے معاملات تو ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور کے بچے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو تھوڑی سی دلچسپ بھی ہے اور سننے کے قابل بھی ہے، اور ڈائریکٹ چلتے ہیں سید محمد علی زنجانی صاحب کے سامنے۔ زنجانی صاحب، ساس اور بہو کا جو کانفلکٹ ہے، جو ہم سنتے آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم اس کو فیس بھی کر رہے ہیں، یہ ایشو چلتا چلتا کاشانہ زنجانی میں بھی آ گیا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بہو کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کی تھی، جی، جبکہ پچھلے پورے 17 دن سے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ ساسوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ساس کو کیسے آپ رہنمائی دیں گے اس پورے کانفلکٹ میں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ گزشتہ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جس بہو نے اپنی ساس کو ستایا یا اس کو تنگ کیا تو اس کا شوہر زندگی میں کاروباری لحاظ سے کبھی سیٹ نہیں ہوگا۔ بالکل جی، اور انتہائی ادب کے ساتھ اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کہ جو ساس بن چکی ہیں، کہ اگر انہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنی بہو کو قبول نہیں کیا یا اپنی بہو کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہیں اپنایا اور گھر کے ماحول کو یا گھر کا شرازہ جو ہے وہ کسی بھی چھوٹی سی بات سے بکھر جاتا ہے، سختی کی وجہ سے، مزاج نہ ملنے کی وجہ سے، تو ایسی جو ساس ہے ان کی خواہشات کی تکمیل ناممکن ہو جاتی ہے، کہ جو وہ چاہتی ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ علم فلکیات کے مطابق بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ساس کی اپنی بہو کے ساتھ چپکلش رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس کی خواہشات ادھوری ہو جاتی ہیں، اس کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، بچوں کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی کے معاملات تو ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی موٹی بیماریاں ان پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کہ کبھی کو چوٹ لگ گئی اور پھر ہم اس کا نام کیا دیتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا، کوئی جادو ہو گیا۔ تو یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ تو وہ ساس جو اپنی بہو کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھنا چاہتی ہے، جو کہ مجھے یقین ہے سب رکھنا چاہتی ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اتوار والے دن ظہر کی نماز کے ساتھ ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑھ کے اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں، اور ہو سکے تو اپنی بہو کے لیے بھی کوئی میٹھی چیز بنا کے اس کو اچھی نیت سے کھلائیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، کہ انہوں نے جب آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھ کھولی، اس وقت وہ دور تھا جب فتنہ فساد اتنا زیادہ تھا، چونکہ اس وقت سرکار دو عالم نے اپنی نبی ہونے کا بھی انہوں نے جب دنیا کو بتایا، اعلان کیا، تو مخالفت بڑھ گئی، اور اس ماحول میں انہوں نے اپنے والد کی گود میں وہ جو پہلی انہوں نے دعوت لوگوں کو دی تھی، تو جناب رسول خدا کی گود میں تھیں وہ، اور وہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کے والد کس محاذ پہ ہیں، کیا لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، امت کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی وہی انہوں نے اپنی نسل میں منتقل کی، اور پھر کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے۔ ہماری مائیں بڑی عظیم ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ چاہے ساس ہوں یا آپ ماں ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی جنت کا شرازہ نہیں بکھیرنا اور اپنے بچوں کو موقع دینا ہے، چونکہ آج کل کے بچے بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور کے بچے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے بچے ہیں، یہ وہ جذبات اور فیملی ٹرمز نہیں سمجھ پاتے ہیں بہت جلدی، ان کو ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ ٹائم دیجئے تو انشاءاللہ بالکل بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ۔